بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محلے میں صرف چچا رشید کی دکان ایسی تھی جہاں ضرورت کی ہر شے ملتی تھی۔ چچا رشید بہت شریف اور نیک انسان تھے، تبھی ان کی دکان بھی خوب چلتی تھی اور وہ خوشحال بھی تھے۔ لیکن ایک روز ایک ایسا واقعہ ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہوا یوں کہ بدقسمتی سے ایک روز دو شخص موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے چچا رشید کے پڑوسی، جو کہ چچا کے دوست بھی تھے، ان سے کسی بات پر جھگڑا شروع کر دیا۔ پہلے تو خاموشی سے دیکھتے رہے، لیکن جب ان لوگوں نے پڑوسی کو مارنا شروع کر دیا تو ان سے رہا نہ گیا اور اپنے دوست کو بچانے کی خاطر دکان سے باہر آئے۔ لیکن جب وہ باز نہ آئے اور ان کے دوست کو پیٹتے ہی رہے تو چچا نے پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور وار کرنے والے شخص کے سر میں دے ماری، جس سے وہ موقع پر گر کر مر گیا۔ یہ سب دیکھ کر دوسرا آدمی چاقو سمیت موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس آ گئی اور چچا رشید کو گرفتار کر کے لے گئی۔ کچھ بدخواہ لوگوں نے تھانے جا کر ان کے خلاف گواہی بھی دی اور ان کو جیل ہو گئی۔ ان کے جیل جانے کے بعد دکان بند ہو گئی کیونکہ اسے چلانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک بیٹی تھی جو جوان تھی، ماں کو ڈر تھا کہ وہ بلقیس کی حفاظت نہیں کر سکے گی، لہٰذا چچی نے جلد از جلد بلقیس کے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ اکرم چاچی کی نند کا بیٹا تھا، جو کہ پلمبر تھا۔ چچی کی نند ایک بدتمیز، بد زبان اور بہتان تراش عورت تھی، لیکن یہ سب جان کر بھی بلقیس کی ماں اس کو بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی، کیونکہ اکرم ایک اچھا لڑکا تھا، وہ بڑوں کا ادب کرتا اور چاچی سے احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ تبھی بلقیس کی ماں اس سے پیار کرتی تھی۔ بس ایک قباحت تھی کہ اکرم اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ ایک روز اکرم چچی سے ملنے آیا تو وہ بولی، بیٹا میں تم کو بلقیس کا رشتہ دینا چاہتی ہوں، لیکن تمہاری ماں کے مزاج سے ڈرتی ہوں۔ تو اکرم بولا، چچی تم فکر نہ کرو، جب اماں رشتہ مانگنے آئیں تو آپ فوراً ہاں کر دینا۔ میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا اور دبئی جا کر اتنا کما کر لاؤں گا کہ آپ کی بیٹی عیش کرے گی۔ ویسے تو اماں بھی بلقیس کا رشتہ لینا چاہتی ہیں، لیکن بس ذرا احسان جتلا کر، تاکہ آپ بعد میں ان سے دبی رہو، مگر آپ فکر نہ کریں، میری جانب سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اکرم کی ڈھارس سے چچی کو تسلی ہو گئی، لہٰذا جب چچی کی نند رشتہ لینے آئیں تو بغیر کسی شرط کے انہوں نے ہاں کہہ دی اور بلقیس کی شادی اکرم سے ہو گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی اکرم نے دبئی جانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ وہ دن کو شہر آ کر محنت کرتا اور رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو بلقیس سے کہتا، دیکھ لینا میں چند دنوں میں ہی تجھ کو سونے سے پیلا کر دوں گا، ایک ذرا میرا ویزا لگنے کی دیر ہے۔ اکرم کی بات سن کر بلقیس اداس ہو جاتی۔ وہ شوہر سے جدا رہنا نہیں چاہتی تھی، اسے دولت کا لالچ بھی نہ تھا۔ جب اکرم تھکا ہارا گھر آتا، خاطر خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی، اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور کر دیتی۔ شادی کے 5 سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹی دی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ اکرم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کو ایک پل خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا تو بتایا کہ اس کو دبئی کا ویزا مل گیا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے ماں باپ کے سہارے چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ اکرم کے جاتے ہی اس کی ماں کی بنائی اور وہ پھوپھی سے ساس بن گئی۔ بیٹے کے ہوتے اس نے اپنے پھن کو چھپائے رکھا تھا، اب اپنی فطرت پر آ گئی۔ بلقیس اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور بہت لاڈلی تھی۔ اس نے کبھی گھر کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا اور وہ 8ویں میں تھی کہ باپ جیل چلا گیا اور اسکول جانا چھوٹ گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد شادی ہو گئی۔ اس نے کبھی لکڑیوں کا چولہا نہیں پھونکا تھا اور نہ کبھی تندور پر روٹیاں لگائی تھیں۔ وہ شہر میں پلی بڑھی تھی، مگر ساس کہتی کہ لے پرات اور تندور پر روٹیاں لگا، کیا تو نوابزادی ہے؟ سارے گاؤں کی عورتیں لگاتی ہیں، تو کیوں نہیں لگا سکتی؟ بلقیس کے ہاتھ اور بازو جل جاتے، بازوؤں پر جگہ جگہ کالے داغ پڑ گئے اور گیلی لکڑیوں سے چولہا پھونکنا پڑتا تو دھواں لگنے سے آنکھیں سرخ ہو جاتیں، جلن کرتی۔ تب وہ روتی کہ شہر میں تو لکڑیاں جلانے کا رواج نہ تھا۔ اب وہ تمام دن چلچلاتی دھوپ میں کام کرتی اور بچی گھر میں پڑی بلکتی تو دادی اس کو گڑ کی لئی چٹا دیتی، جس سے بچی کو موشن لگ گئے اور وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ تب آخرکار حکیم صاحب کی سختی سے تنبیہ کرنے کے بعد ہی اس کو گڑ کی لئی چٹانا بند کی گئی۔ گاؤں کی عورتیں ندی سے پانی بھرنے جاتی تھیں۔ پھوپھی نے سر پر گھڑا رکھ دیا کہ بلقیس تم بھی ندی سے پانی بھر کر لایا کرو، میں اب بوڑھی ہو رہی ہوں، بھاری کام نہیں کر سکتی۔ جب بلقیس پانی سے بھرا گھڑا سر پر رکھتی تو بوجھ کی وجہ سے گرنے لگتی۔ وہ دھان بان سی لڑکی تھی، اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر اس عورت کو رحم نہ آتا۔ وہ اسے کھیتوں میں کام کرانے بھیجتی اور گھر میں اپلے تھپواتی۔ جب وہ گوبر اٹھاتی اس کو الٹی آتی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ خود پھوپھی چارپائی پہ بیٹھی رہتی اور حکم چلاتی۔ بلقیس دبلی پتلی نازک سی لڑکی تھی۔
اس کی عمر 15-16 برس تھی۔ اس عمر میں لڑکیوں کو اتنا ہی زیادہ سمجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن پھوپھی کی چابک دستیوں نے بلقیس کو وقت سے پہلے سمجھدار کر دیا۔ اس کے پاس سوائے ساس سسر کے ہر بات ماننے کے چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ ساس نے ایک گائے پال رکھی تھی۔ صبح سویرے بہو کو کھیت سے گائے کا چارہ لانے بھیج دیتی۔ وہ درانتی سے چارہ کاٹتی تو انگلیوں پر زخم لگ جاتے۔ تب بلقیس دوپٹے سے زخم پونچھتی اور روتی۔ بلقیس کو اب خود سے باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی۔ وہ جب کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی تو اپنے آپ سے ہم کلام ہو کر کہتی، اکرم، جب تم آؤ گے اور مجھے اس حال میں دیکھو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کے پاس کتنے عیش سے رہتی ہوں۔ وہ تو اسی آس میں وقت گزار رہی تھی کہ اکرم آئے گا تو سب دکھوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک دن جب وہ ندی پر پانی بھرنے گئی، وہاں اس نے ایک شخص کو دیکھا۔ وہ مسافر تھا اور شاید راستہ بھول کر ادھر آ گیا تھا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور بیمار لگتا تھا۔ پریشان اتنا تھا کہ جیسے کوئی پھانسی پانے والا جیل کی کوٹھڑی سے بھاگ نکلتا ہے اور اسے تعاقب میں آنے والے ایک جہاں سے خطرہ ہوتا ہے۔ وہ زندگی سے مایوس نظر آ رہا تھا۔ کیا خبر کوئی قیدی مدت بعد رہائی پا کر لوٹا ہو۔ بلقیس کو یہ خیال آتے ہی اپنے باپ کی یاد ستانے لگی۔ بلقیس پاس سے گزری تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بہن جی، مجھے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ اس نے تبھی اپنے گھڑے سے ایک گلاس پانی نکال کر آگے کر دیا۔ اس کی ملتجی آواز میں کچھ ایسی بے بسی تھی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ پانی پی کر اس نے دوبارہ پانی مانگا اور غٹاغٹ پی گیا۔ وہ چلنے لگی، تب اس آدمی نے کہا، بہن جی، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی، بھائی، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں تم کو اپنے گھر لے جا کر بھی کھانا نہیں کھلا سکتی۔ ہاں، میرے پاس کچھ مٹھائی ہے جو میں نے اپنی بچی کو کھلانے کے لیے دوپٹے کے پلو سے باندھ رکھی ہے، ٹھہرو، یہ لے لو۔ اس نے دوپٹے کا پلو سر کے اوپر سے کھینچا اور اس کو ایک ہاتھ سے کھولنا چاہا۔ چونکہ دوسرے ہاتھ سے گھڑا تھامے تھی سو ایک ہاتھ سے گھڑا نہ کھلی۔ مسافر نے کہا، بہن، اگر اعتراض نہ ہو تو میں پلو سے خود مٹھائی کھول لوں۔ یہ کہہ کر اس نے بلقیس کے دوپٹے کے پلو سے سوہن حلوے کی ٹکڑے لے لیے اور دعا دی، بہن، تم سدا سکھی رہو۔ وہ ہلکے ہلکے قدموں سے گھر کو لوٹ رہی تھی کہ راستے میں سسر سے سامنا ہو گیا، جو خشمگین نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، گویا اس نے بہو کو اس اجنبی سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ بلقیس کا اندازہ درست تھا تو کس سے بات کر رہی تھی؟ سسر نے سوال کیا۔ کون تھا وہ؟ لہجے میں ایسی درستی تھی کہ سر پر گھڑا نہ سنبھال سکی اور وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ چل اب گھر، پوچھتا ہوں تجھ سے میں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے چلنے لگی۔ جوں ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، پھوپھی نے کڑک کر کہا، پہلے تو یہ بتا، تو اتنی دیر کیوں لگائی کہ مجھے اکرم کے ابا کو تیرے پیچھے بھیجنا پڑا؟ میں نے دیر نہیں لگائی بوا جی، میں تو بکواس نہ کر، سسر کی گرج سنائی دی۔ میں بتاتا ہوں، یہ بد چلن کسی مرد سے باتیں کر رہی تھی۔ مرد سے؟ ہائے! ساس نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا، بتا، کون تھا وہ جس کے برتن میں تو نے گھڑے سے پانی ڈالا اور اس کو پانی پلایا؟ کیا لگتا تھا وہ تیرا؟ سسر نے چیخ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، وہ کوئی پردیسی تھا، تھکا ماندہ اور پیاسا تھا اور میں نے نیکی کا کام کیا۔ بابا، میں نے کوئی برائی نہیں کی، کسی کو پانی پلانا تو ثواب کا کام ہے۔ ارے، کسی اور کو بیوقوف بنانا لڑکی، یہ سب ہم کو فریب دینے کی باتیں ہیں۔ ہم آج ہی اکرم کو فون کرتے ہیں، وہ آ کر اس اپنی آوارہ بیوی کو قابو کرے، ورنہ یہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دے گی۔ یہ تو گاؤں میں ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑے گی۔ بلقیس رونے لگی تو بلقیس کے رونے کی آواز سن کر پڑوسن بھی آ گئی۔ پوچھا، کیا ہوا ہے بہو، کیوں رو رہی ہے؟ ساس نے کہا، بتاتی ہوں تم کو میں آج کا سارا قصہ۔ پھر انہوں نے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر بڑوسن کو سنایا تاکہ وہ اوروں کو نمک مرچ لگا کر جا سنائے اور بلقیس خوب گاؤں میں بدنام ہو جائے۔ انہوں نے اسی پر ہی بس نہیں کیا، بیٹے کو بھی فون کر کے ایسی کی اس کی بیوی کی کردار کشی کر کے سنائی کہ وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ اس سے کہا، فوراً پہنچو، ورنہ ہم تمہاری بیوی کے بھاگ جانے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ وہ بیچارہ کسی طور اپنے مالک سے چھٹی لے کر آ گیا۔ ابھی گھر کی دہلیز پر تھا کہ ماں نے سینا کو بھی شروع کر دی کہ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، ہم تیری بیوی کے کارن کسی کو یہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ جلد فیصلہ کرو، ہم سے تو یہ بغیرتی برداشت نہیں ہوتی۔ اکرم گاؤں کا ضرور تھا، مگر شہر کی ہوا بھی کھا رکھی تھی۔ وہ دبئی رہ کر آیا تھا، اتنا نادان نہ تھا۔ جو ڈرافٹ والد کے نام بھیجتا تھا وہ بینک میں جمع کرتے جاتے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک مربع زمین خریدوں گا۔ ایک پائی شوہر کی کمائی سے 5 سال میں سسر نے بہو کے ہاتھ پر نہ رکھی تھی
اور نہ جوڑے یا کپڑے کبھی بنا کر دیے تھے، جوتے تک وہی پھٹے پرانے تھے۔ جب اس نے والدین کی زبانی اجنبی مسافر کا قصہ سنا تو پہلا سوال یہی کیا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو گھر سے باہر کھیتوں میں گھاس کاٹنے، پانی بھرنے یا دیگر کاموں کے لیے نہیں بھیجیں گے، تو کیوں میری کم عمر اور خوبصورت بیوی کو اکیلے گھر سے باہر بھیجتے تھے؟ رات کو شوہر اور بیوی میں باتیں ہوئیں۔ بلقیس نے رو رو کر جو اکرم کی غیر موجودگی میں اس پر گزری تھی سب کہہ سنائی، اور اکرم نے بھی اس کی سچائی پر یقین کیا۔ اس نے عام دیہاتی مردوں کی طرح اندھا دھند طلاق کے ناپسندیدہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ پاس پڑوس اور گاؤں والوں سے بیوی کے چال چلن کے بارے میں سوالات کیے۔ کسی نے بھی بلقیس کے کردار کے بارے میں ایسی ویسی بات نہ کہی۔ ہر ایک نے یہی بتایا کہ وہ ایک اچھی با کردار عورت ہے جو اپنے ساس سسر کی خدمت گزار اور اطاعت گزار رہی ہے۔ تب اکرم نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ دے اور بیوی کو لے کر اپنی ساس کے پاس شہر میں مکان لے، تاکہ پھر کبھی کوئی بلقیس پر دوبارہ جھوٹی تہمت نہ لگا سکے۔ ماں باپ تو کیا سوچے بیٹھے تھے، اور بیٹے نے آ کر کیا فیصلہ سنا دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ماں باپ نے بہت روکا لیکن اکرم نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ بلقیس کے ساتھ وہ اپنی ساس کے گھر شہر چلا گیا، کیونکہ اس کی ماں بیمار اور اکیلی تھی اور شوہر کے غم میں گھل گھل کر عادی ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ شوہر سے ملاقات کے لیے اسے جیل تک لے جانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ چچا رشید کو عمر قید ہوئی تھی۔ 6 سال تو گزر چکے تھے۔ باقی کے سال اکرم اور بلقیس ماں کے ساتھ رہے تھے۔ اکرم مہینے میں ایک بار اپنے والدین کے پاس گاؤں بھی آتا تھا تاکہ ان کی خیر خبر رکھ سکے۔ پھر بھی گاؤں والے اسے گھر داماد اور جورو کا غلام کہتے تھے، حالانکہ وہ جورو کا غلام ہرگز نہیں تھا۔ جب چچا رشید کو رہائی مل گئی، انہوں نے اپنی دکان بھی دوبارہ کھول لی، تو اکرم اپنے والدین کے پاس گاؤں لوٹ کر آ گیا، کیونکہ وہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر بھی گاؤں والوں نے اسے معاف نہ کیا۔ وہ اب بھی اس کو جورو کا غلام ہی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔